अस्सलाम वालेकुम। हमने जो नावल स्टार्ट किया था उसका नाम था सिरात मुस्तकीम। अब हम अपनी पहली किस्त से आगे बढ़ते हैं। मनहा मती रहमान की हकीकी खाला की बेटी थी। इस तरह मती और मनहा फर्स्ट कज़न्स हुए। मती के वालिदा भी फर्स्ट कज़न थे। इसकी वालिदा की शादी रिश्ते में ताए के बेटे से हुई थी और इसकी दूसरी बहन की शादी गैरों में हुई थी। दूसरी तरफ फिज़ा मती रहमान के चचा की बेटी थी। इसके अब्बू मनहा और मती की वालिदा के कज़न थे, यानी वो भी इनकी स्टेप कज़न थी। मनहा और फिज़ा इस्लामाबाद रहती थी जबकि मती रहमान लाहौर। इनके ख़ानदान का ताल्लुक़ बरसों से जुड़ा हुआ था, मगर रिहायशी फासले की वजह से मुलाकातें ज़्यादातर ख़ानदानी तक़रीबात या ईद के मौके पर हुआ करती थीं। मनहा अपने माँ बाप की वाहिद बेटी थी। इसके वालिदैन इसकी तालीम और तरबियत पर ख़ुसूसी तवज्जो देते थे। वो BSc के दूसरे साल में ज़ेर तालीम थी, जबकि फ़िज़ा इसी बैच की B.Com की तलबा थी। दिन यूं ही गुजरते रहे। इन दोनों की यूनिवर्सिटी में मिड्स शुरू होने वाले थे। राहदारियों में रौनक कम हो गई थी। कैफ़े में भी चहल पहल पहले जैसी न रही। हर कोई अपनी तैयारियों में मसरूफ़ था। कुछ मज़ामीन ऐसे थे जो वलीद को हमेशा मुश्किल लगते थे और कुछ ऐसे थे जो मनहा के लिए दर्द सर बन जाते। एक रोज़ पेपर्स के दरमियान एक खाली दिन था। मनहा ने फिज़ा को पैगाम दिया कि वो घर पर ही तैयारी करे, जबकि खुद यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी जाने का इरादा किया ताकि मुश्किल मज़ामीन पर फोकस कर सके और दूसरी लाइब्रेरी की किताबों से इस्तेफ़ादा कर सके। लाइब्रेरी के खामोश माहौल में वो फ़िज़िकल केमिस्ट्री के एक पेचीदा तस्वर पर उलझी हुई थी। नोट्स सामने खुले थे। किताब के किनारे पर पेंसिल से निशान लगा रखे थे, मगर बात समझ नहीं आ रही थी। इतने में एक मानूस आवाज़ इसके करीब आई, यहाँ बैठकर दिमाग ख़राब कर रही हो। मनहा ने सर उठाया। वलीद मुस्कुराता हुआ सामने खड़ा था, हाथ में कॉफ़ी का कप और कांधे पर बैग। तुम यहाँ? वो हैरान हुई। हाँ, मेरा भी एक सब्जेक्ट है जिसने नाक में दम कर रखा है। सोचा लाइब्रेरी ही आया जाए। दोनों के दरमियान मुख्तसर सलाम दुआ हुई। फिर वलीद ने इसकी मेज़ के पास वाली कुर्सी खींच ली। क्या पढ़ रही हो? फिज़िकल केमिस्ट्री। ये इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में फंस गई हूँ। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। वलीद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये तो मेरा फेवरेट है। दिखाओ कहाँ मसला है। दोनों झुककर किताब देखने लगे। वलीद ने चंद मसालों के ज़रिए इसे समझाया। मनहा कभी सर हिलाती, कभी सवाल करती। माहौल बिल्कुल रस्मी था, मगर वक्त गुजरने का एहसास न रहा। कुछ देर बाद वलीद ने कहा, चलो कुछ खा लेते हैं, दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा। मनहा ने पहले इनकार किया, मगर फिर हल्का सा फासला रखते हुए कैफ़े की तरफ साथ चल दी। वहाँ इन्होंने चाय और सैंडविच लिए। खाने के दौरान वलीद ने कैजुअली पूछा, फिज़ा कैसी है? तुम तैयारी कर रही है? हाँ, वो घर पर है, ज़्यादातर रिवीजन कर रही है। मनहा ने मुख्तसर जवाब दिया। बातचीत में कोई गैर ज़रूरी कुर्बत नहीं थी, मगर इस दिन का माहौल दोनों के दरमियान एक नई सतह की आसानी ले आया था। केमिस्ट्री का मसला हल करने के बाद वलीद ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा हुआ तुम मिल गई, वरना ये चैप्टर शायद मुझे भी उलझाने वाला था। मनहा ने हंसकर कहा, हाँ, कभी कभी ये म्यूचुअल हेल्प भी ज़रूरी होती है। शाम ढलते ही कैफ़े की खिड़कियों से रोशनी का रंग बदल रहा था। दोनों ने अपने बैग संभाले और बाहर की तरफ बढ़ गए। रास्ते में रस्मी अलविदाई सलाम के बाद अपनी अपनी सिमत रवाना हो गए। ये बाकायदा पहली मुलाकात थी जो अकेले में हुई थी। इसके बाद इम्तहानात के दिनों में ऐसा 2-3 बार और भी हुआ। कभी किसी चैप्टर की वजाहत, कभी किसी फार्मूले पर बहस, कभी महज थोड़ी सी रस्मी गुफ्तगू। रफ्ता रफ्ता ये रस्मी राब्ते भी ताल्लुक़ की बुनियाद बनने लगे। वलीद का लहजा हमेशा दोस्ताना था, ना हद से ज़्यादा कुर्ब, ना ही बिल्कुल अजनबी। और मनहा जो इब्तिदा में सिर्फ पढ़ाई के बहाने बात करती थी, अब इसके पैगामात का इंतज़ार करने लगी थी। हवा खुशगवार थी, दरख्तों की टहनियाँ हल्के झोंकों से हिल रही थीं।
اسلام آباد کی شامیں کچھ دنوں سے متی کے دل کے اندر بھی ہوا کی طرح سوال کرنے لگی تھیں۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے ایک الجھن میں تھا۔ کلاس کے بعد وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اسٹاف روم کے قریب آیا۔ پروفیسر خالد اپنی کتابوں میں مصروف تھے۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آؤ مٹی۔ خالد صاحب نے کچھ دیر اس پر توجہ مرکوز رکھی۔ آج کچھ پریشان لگ رہے ہو، پروفیسر صاحب نے مسکرا کر کہا۔ مٹی ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے قدرے جھجکتے ہوئے بولا، سر ایک بات پوچھنی ہے، کچھ دنوں سے دماغ میں گھوم رہی ہے۔ پروفیسر صاحب اس کی طرف متوجہ ہوئے جیسے سوال سننے کے لیے تیار ہوں۔ مٹی نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، سر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فقہ پر عمل کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ یعنی کسی خاص امام کی پیروی کیے بغیر دین پر چلنا ممکن نہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ اصل فرض تو قرآن و حدیث کی پیروی ہے۔ تو سچ کیا ہے؟ کیا فقہ پر عمل کرنا واقعی فرض ہے؟ پروفیسر صاحب نے مسکرا کر مٹی کو دیکھا۔ آنکھوں میں شفقت تھی اور لہجے میں علم کی گہرائی۔ مٹی بیٹا، تمہارا سوال نہایت اہم ہے۔ اکثر طالب علم اور عوام اس مسئلے پر الجھتے ہیں۔ دیکھو بیٹا، فقہ اصل میں قرآن و سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کا ایک منظم طریقہ ہے۔ فقہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، نکاح کیسے کرنا ہے۔ وہ لمحہ بھر کے لیے رکے اور ایک کتاب بند کرتے ہوئے کہا، لیکن بیٹا، فقہ کا ہر مسئلہ اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہو تبھی اس پر عمل فرض ہے یا واجب ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی فقہی رائے قرآن و حدیث کے خلاف جائے تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ترجیح دیں۔ پھر پروفیسر صاحب نے قرآن کی ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ کچھ یوں تھا، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے جو اولو الامر ہوں ان کی بھی۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ سورہ النساء آیت 59۔ پروفیسر صاحب دوبارہ مطیع الرحمن کی طرف متوجہ ہوئے۔ دیکھو بیٹا، قرآن کہہ رہا ہے کہ جب اختلاف ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ اس سے زیادہ صاف بات کیا ہو سکتی ہے؟ مطیع آہستہ سے سر ہلایا جیسے دل کی کوئی گرہ کھود رہی ہو۔ پروفیسر صاحب نے بات آگے بڑھائی۔ ائمہ کرام جیسے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان سب کا یہی موقف تھا۔ وہ کہتے تھے اگر میری کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو۔ تو سر پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ فقہ پر عمل کرنا ہر حال میں فرض ہے، مطیع نے دھیرے سے پوچھا۔ پروفیسر صاحب نے گہری سانس لی۔ بیٹا، یہ ایک طرح کی اندھی تقلید ہے جو نہ قرآن کا تقاضا ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ہاں، اگر کوئی عام مسلمان علم نہ رکھتا ہو تو کسی اہل علم کی رہنمائی میں چلے، اس میں کوئی حرج نہیں، مگر جب بات دلیل کی ہو تو پھر فیصلہ صرف قرآن و حدیث کا کیا جائے، نہ کہ کسی انسان کی رائے کا۔ پروفیسر صاحب نے ایک اور احادیث کا حوالہ دیا۔ خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورہ النساء 1578۔ ترجمہ: بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ مطیع کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی تھی۔ تو سر، فقہ مفید ہے مگر حرف آخر نہیں۔ پروفیسر صاحب ہنس دیے۔ بالکل بیٹا، فقہ ایک قیمتی راستہ ہے، مگر راستہ صرف تب مفید ہوتا ہے جب منزل کی طرف لے جائے، اور ہماری منزل ہے قرآن و سنت۔ اسلام آباد کے مضافاتی علاقے میں واقع وہ قدیم مگر جدید یونیورسٹی ایک عجیب امتزاج کی عکاسی کرتی تھی، جہاں پتھر کی دیواروں میں تاریخ سانس لیتی تھی اور کلاس رومز میں عصر حاضر کے سوالات گونج رہے تھے۔ مطیع الرحمن ایک ایسے ہی دن ظہر کی نماز کے بعد جامعہ کی لائبریری میں بیٹھا تھا۔ سامنے استاد ڈاکٹر عزیز تھے، جنہوں نے چند دن قبل اصول فقہ پر ایک پراسرار لیکچر دیا تھا۔ چائے کا کپ لیے بیٹھے تھے۔ مطیع نے تھوڑا جھجکتے ہوئے سوال کیا، سر ایک سوال دل کو تنگ کر رہا ہے، اگر اجازت دیں۔ ڈاکٹر عزیز نے سنجیدگی سے لیکن شفقت بھرے انداز میں جواب دیا، سوال وہی کرتا ہے جس کے دل میں جستجو ہو۔ مطیع پوچھو۔ مطیع نے گہری سانس لی۔ سر، کیا فقہ پر عمل کرنا فرض ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ ہر فقہی مسئلے کی پیروی کیے بغیر دین کا فہم ممکن نہیں، لیکن میں الجھن میں ہوں۔ کیا اصل
فرض قرآن و سنت نہیں، اور اگر فقہ کبھی قرآن و سنت کے خلاف جائے تو کیا پھر بھی اس پر عمل کرنا فرض ہے؟ ڈاکٹر عزیز خاموش ہو گئے، چائے کا گھونٹ لیا اور پھر دھیرے سے بولے، متی تم وہ سوال کر رہے ہو جو ہر سنجیدہ طالب علم کے دل میں آتا ہے، مگر ہر کوئی پوچھ نہیں پاتا۔ یہ سوال صرف علمی نہیں، ایمانی بھی ہے۔ اس کا جواب تمہارے علم کو نہیں، تمہارے دل کو مطمئن کرنا چاہیے۔ متی نے نظریں جھکا لیں، جیسے وہ استاد کی بات میں اپنے جواب کی چابی ڈھونڈ رہا ہو۔ ڈاکٹر عزیز نے نرمی سے کہا، فقہ وہ راستہ ہے جو قرآن و سنت کی طرف لے جائے۔ ائمہ اربعہ جن پر ہماری فقہ کی بنیاد رکھی گئی ہے کبھی نہیں کہتے کہ ان کی ہر بات حرف آخر ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے، اذا صلح الحدیث فہو مذہب، یعنی اگر کوئی حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو وہی میرا مسلک ہے۔ متی نے سر اٹھایا جیسے ایک دروازہ کھلنے لگا ہو۔ ڈاکٹر عزیز نے بات جاری رکھی، جب کوئی فقہی مسئلہ قرآن و سنت اور صحیح حدیث کے مطابق ہو تو وہ ہمارے لیے حجت ہے، لیکن اگر کوئی مسئلہ ان کے خلاف ہو یا اس پر اختلاف ہو تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن خود فرماتا ہے، سورہ النساء آیت نمبر 59۔ ترجمہ، پھر اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ یہاں متی نے ایک اور سوال کیا، سر کہا جاتا ہے کہ جن کا کوئی امام نہیں ان کا امام شیطان ہے، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ ڈاکٹر عزیز ہلکے سے مسکراتے ہوئے بولے، یہ بات اکثر سیاق و سباق سے ہٹا کر بیان کی جاتی ہے متی۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا، سورہ اسراء آیت نمبر 71۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ترجمہ، جس دن ہم ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو امام کہا گیا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن میں تمام مسلمانوں کا امام کہا گیا ہے۔ کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل یا امام مالک رحمہ اللہ، جو ان کی پیروی کرے گا وہی نجات پائے گا، بلکہ اصل امام وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے۔ لہٰذا مطلب یہ ہے کہ جن کا کوئی نبی نہیں وہ اپنے امام یعنی نبی کے بغیر پکارے جائیں گے۔ اس کے بعد پروفیسر صاحب غویا ہوئے، کہنے لگے، بیٹا مجھے ایک آج ضروری کام تھا، ہم باقی اس پر بحث کل کریں گے، تو جو باقی تمہارے کنسیپٹ ہیں ہم وہ بھی کلیئر کر لیں گے۔ جاتے ہوئے متی الرحمان نے الوداعی سلام کیا۔